من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین گرامی، سب سے پہلی گزارش آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ روزانہ یہ تسبیح پڑھو، یہ عنوان ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ سر فہرست میری آج کی ویڈیو کی سرخی ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ تسبیحات پڑھتے ہوں گے، لیکن آج آپ کے سامنے میں ایسی تسبیح پڑھوں گا جو آپ کی دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے بہت ہی مؤثر اور بہت ہی طاقتور، بہت ہی مجرب اور آزمودہ تسبیح ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ جو بندہ مکمل بات شروع سے لے کر آخر تک سنتا ہے، اسی کو صحیح معنی باتوں کا خلاصہ، صحیح معنی ایک پیغام کا خلاصہ اور اس کا مکمل طور پر جو بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن جو درمیان میں سکیپ کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کو مکمل بات سمجھ نہیں آتی سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کچھ ایسے فارمولے عطا فرمائے ہیں، ایسی دعائیں عطا فرمائی ہیں جو نجات کے لیے بھی کافی ہیں۔ آخرت کے ترازو میں جب تلیں گی تو اس کا وزن بھی بہت بھاری ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی تمام تر ضروریات اور سہولیات کے لیے وہ کفیل بن جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، حسنین کریمین کی اماں فاطمہ بطول، جگر گوشہ رسول، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں۔ حضور کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خریدنے کے لیے، غلام لینے کے لیے آئیں کہ میں ہاتھ کے ذریعے سے چکی پیس پیس کے تھک جاتی ہوں، تو میں اپنے ابا سے ایک جو ہے نا غلام لے کر آؤں گی جو میری خدمت کیا کرے گا، گھر کے جو موٹے موٹے کام ہیں ان سے وہ پورا کرواؤں گی۔ دیکھیں، بیٹی کو جب سہارا، بیٹی کو جب یعنی کسی چیز کی مشکل پیش آتی ہے، سب سے پہلے ابا یاد آتا ہے، سب سے پہلے ماں کا گھر اس کے لیے گویا کہ نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ ابا جان، دیکھیں میرے ہاتھ پہ چھالے آ چکے ہیں، چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ پہلے زمانے میں چکیاں چلا کرتی تھی، دانوں کو پیسا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو کچرا کیا کرتی تھی، اور کھانے کے لیے پھر اس کی روٹی وغیرہ بنایا کرتی تھی۔ تو اس وقت جو یعنی مکئی کی روٹی ہوا کرتی تھی اس کا رواج تھا، تو اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے اس چیز کو، چکی کو چلایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے بڑی مجرب چیز نہ بتاؤں جو آپ کے لیے دنیا آخرت کی بہترین گویا کے سامان ہو، بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتائی، ٹھیک ہے، کہ اے بیٹی تو جب سویا کر رات کو ان کو پڑھا کر، کہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ، اور 34 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر یہ آپ کی تمام تر تھکاوٹوں کو دور کر دینے والی تسبیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، تسبیح فاطمی کے نام سے یہ تسبیح، یہ عنوان مشہور ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ بتایا ہوا عمل اور بتایا ہوا وظیفہ ہے، تو کتنی مجرب اور کتنی گویا کہ طاقتور ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، اور کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہوں گے، پاؤں کے اندر بھی سکت ختم ہو چکی ہوگی، سر کے اندر بھی درد پڑ چکا ہوگا، جسم کے اندر مکمل جسم نحیف اور کمزور بن چکتا ہے، تو ان کے لیے گویا کہ یہ مجرب عمل ہے۔
اصل بات میں ابھی کرنے والا ہوں، یہ آپ کو تسبیح فاطمی کے بارے میں کچھ آپ کو یہ باتیں بتا دی، تو ان چیزوں کا، ان تسبیحات کا آپ نے معمول کرنا ہے۔ لیکن یہ آپ کو تسبیح جو بتانے والا ہوں ابھی سے، تو اس تسبیح کو آپ نے زندگی بھر کا معمول بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور درود پاک کے بعد آپ نے اس کو ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ میں اکثر یہ تسبیحات بتاتا ہوں جو حدیث سے منقول ہوتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے شامل ہیں، حضور کا عمل بتا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر ہو سکے تو اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، تو بہت مؤثر ہوگا، اس وظیفے کی، اس تسبیح کی گویا کہ قوت کو، طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس یہاں تک پڑھنا ہے آپ نے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھنا ہے، ڈیلی کی بیس پہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو آپ اس کو سوتے وقت بھی پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں اکثر لوگ، لیکن اس کے آپ کو فائدے بتاتا ہوں، حیرت انگیز فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب استغفار پڑھیں گے نا، ایک تو آپ کا دل دھلے گا، دل کا زنگ اترے گا، گناہوں کی میل کچیل ختم ہوگی، اللہ کی محبت کا رنگ چڑھے گا، ذکر کا رنگ چڑھے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کو میں ہر وقت پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر وقت ذکر کیا کریں، ہر وقت تسبیحات میں مشغول رہا کریں، اور اس حال میں تیری موت آئے کہ تو ذکر میں رطب اللسان رہے، کہ تیری زبان ذکر سے تر و تازہ رہے، ذکر سے آباد و شاد رہے، اس حالت میں تیری موت آئے، ٹھیک ہے؟ یہ کہ معمولی تسبیح نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا، آپ کا دل کا زنگ اترے گا، آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے یہ پڑھا اور اس سے نیت یہ کی کہ میرے والدین کی بخشش ہو جائے، تو جب آپ اس نیت سے اس کے پڑھتے ہوئے یہ خیال کریں گے، یہ نیت کریں گے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے والد کی بخشش ہو جائے گی، والد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کی روح ٹھنڈی ہوگی، اگر آپ نے اس کو پڑھتے وقت یہ نیت کر لی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت تسبیح استغفار پڑھنے والے سے محبت بھی کرتے ہیں، راضی بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ نایاب اور مجرب تسبیح ہے، اس کو زندگی بھر کا معمول بنائیں۔ تو ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کیا اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ میری بخشش کر دے گا، میری مغفرت کر دے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ تسبیح بہت قیمتی ہے، نبی پڑھا کرتے تھے، نوح علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور خود سید المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، دن میں 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے اس کا معمول بنانا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی بھی بخشش کروائے گی، آپ کے والدین کی بھی بخشش کروائے گی، اور اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ بن جائے گی۔ اس سے بڑی اور کیا آپ کو فائدے ملیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ میدان محشر کے دن جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہوگی، اس کو خوشخبری سنا دو۔ گویا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کے اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت پائی جاتی ہو، استغفار زیادہ پڑھا گیا ہو،
وہ آدمی گویا کہ حضور کی فرمان کے مطابق خوش بخت ہے اور وہ خوش خبری کے لائق ہے۔ اس کو بشارت سنا دو کہ پیغمبر فرما رہے ہیں جس کے اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت ہوگی، گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ نے اس کی کثرت کرنی ہے۔ جہاں یہ آپ کو تمام ثمرات، تمام فوائد ملیں گے، وہاں آپ کا رزق بھی بڑھے گا، رزق کے اندر بھی برکت آئے گی، رزق کی فراخی نصیب ہوگی، رزق آپ کا کشادہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کی کثرت کرنی ہے، پابندی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو تمام جو میری بہنیں، مرد حضرات، خواتین حضرات دیکھ رہے ہیں، تو آج سے وعدہ کریں کہ ہم نے اس تسبیح کو روزانہ پڑھنا ہے، تسبیح فاطمہ کو بھی پڑھنا ہے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کا حکم دیا اور خود حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیا، تو اس کو بھی معمول سے پڑھا کریں، پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ صرف 100 مرتبہ نہیں بلکہ چلتے پھرتے پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آخر کے اندر پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ پروردگار عالم جو میں نے باتیں کہی ہیں، آپ کو سمجھائی ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہے، تو انشاءاللہ ان باکس کے اندر وہ ضرور میسج کریں تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔